یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے، اجازت سر، یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے گلستان ہستی کے وہ پھول ہیں جو بدلتے ہیں رنگت، کہ اس وقت کی دھوپ میں 7 رنگوں کی دنیا بسی ہے تو احساس، جذبہ، خیال اور سپنے کی تشریح ممکن نہیں ہے۔ ہمیں زام تھا یہ کہ ہم تو بڑے گیان والے ہیں، لیکن اگر گیان ہوتا تو آخر ہری چھاؤں کی جستجو میں یہ بھیڑوں کا گلہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تو نہ آتا۔ یہ جنگل بڑا ہے مگر اس کی ہریالی بھیڑوں کے گلے کو نگلے چلی جا رہی ہے۔ ہمیں ماؤں نے وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت سے لفظوں کا جو سکھایا تھا مطلب، وہ مطلب یہاں کھو چکے ہیں۔ وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت کے وہ سارے الفاظ ایک انڈے کے چھلکے کے مانند پچکے پڑے ہیں۔ ہر ایک سمت شکیں اندھیروں کے خیمے گڑے ہیں۔ وفاؤں کی چھاتی پہ وہموں کا عفریت بے تال ناچے چلا جا رہا ہے، اور دلوں میں حسد کی انگیٹھی جلا کر انا کی رضائی میں دبکے ہوئے لوگ لفظوں کے تیروں پہ عیاریوں کا حلال چڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ خبر ہی نہیں جو تیر چلائے تھے اوروں پہ ہم نے، وہ سارے ناوک ہمارے اپنے ہی دلوں کا لہو پی رہے ہیں، اور نہ میں رہا ہوں نہ تم رہے ہو، کہ ہم تو اس آدمی کا جنازہ ہیں یارو، ہری چھاؤں کی جستجو میں بھٹکتے بھٹکتے یہاں کے جو بھیڑ میں کھو گیا ہے۔ آج کے محفل کے روح رواں آپ جانتے ہیں کہ آج کی شام ڈاکٹر عبداللہ کے نام کی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کا تعارف مختصر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹسٹکس میں ماسٹرز کیا، پھر بفیلو یونیورسٹی سے ایک اور ماسٹرز کیا، اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے بایو اسٹیٹسٹکس میں، اور خلائی تحقیق و جستجو کے ادارے ناسا سے وابستہ ہو گئے، سائنسدان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جنرل الیکٹرک سے وابستہ رہے، اور یہ 1967 میں ڈاکٹر صاحب امریکہ پہنچے تھے، اور اب اگلے سال 60 سال ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کو امریکہ میں رہتے ہوئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو دیا اردو سے محبت کا شمالی امریکہ میں ڈاکٹر صاحب نے جلایا ہے، وہ آج اپنی پوری تب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اردو کا کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جسے ڈاکٹر صاحب نے مدعو نہ کیا ہو اور اس کی میزبانی کا شرف حاصل نہ کیا ہو، اور جو مشاعروں کی سیریز علومنائی کی جانب سے کی جاتی ہے، علی گڑھ علومنائی کی جانب سے، اس کے روح رواں ہیں۔ علی گڑھ علومنائی ایسوسی ایشن کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ رہے، اور اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہیں۔ ہم سب سے پہلے تالیاں بجائیں گے، آج ہم کنجوسی نہیں کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے کہ انہوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آج کے میزبان ہم سب کی جان محترم جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کو مدعو کروں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ کراچی کی شان ہے، کراچی کی جان ہے، اور آج کے میزبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ سینیٹر عبدالحسیب صاحب اس شہر کی معروف سماجی سیاسی شخصیت، ادب کے فروغ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ دامیں، درمیں، سخنیں، جتنی ادبی تقریبات کراچی میں ہوتی ہیں، ہر تقریب چاہتی ہے کہ اس میں سینیٹر عبدالحسیب صاحب کا نام جڑا ہو۔ بھرپور تالیاں بجائیے، استقبال کیجیے محترم سینیٹر عبدالحسیب صاحب کا۔ اور صاحب شام، صاحب اعزاز ڈاکٹر عبداللہ جن کا تعارف میں پہلے کرا چکا ہوں، اپنی بھرپور تالیوں میں بھی تالیاں بجاؤں گا کیونکہ آپ کی تالیاں مجھے کم لگ رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ تو مالک سلطان ہے اللہ، ہم سب کا نگہبان ہے اللہ۔ تو مالک سلطان ہے اللہ، ہم سب کا نگہبان ہے اللہ۔ جہاں بھی دیکھے جدھر بھی دیکھے موجود تو ہر آن ہے اللہ۔ تیرے سوا مسجود نہیں کوئی، تیرے سوا مسجود نہیں کوئی، اس پہ میرا ایمان ہے اللہ، اس پہ میرا ایمان ہے اللہ۔ سب مخلوق کو روزی دینا، سب مخلوق کو روزی دینا تیرے لیے آسان ہے اللہ، تیرے لیے آسان ہے اللہ۔ تو مالک سلطان ہے اللہ، ہم سب کا نگہبان ہے اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ مشاعرے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں محترم جناب محمود احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں چاہوں گا کہ رضوان صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئیں، ہمارے شہر کی معروف ادبی شخصیت۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے آج کے صاحب اعزاز مہمان شام جو ہیں ہمارے ڈاکٹر عبداللہ کی خدمت میں پھول پیش کریں۔ تالیاں بجائیے گا۔ محمود صاحب آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ اور سینیٹر حسیب صاحب سے درخواست کریں گے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو پھول پیش کریں۔ اور اب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب سے درخواست ہے کہ پھول پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو 1 منٹ کی اور زحمت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب جو ہیں ہمارے یہ استاد بھی ہیں اور ہماری ادبی تمدن کی پہچان بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ امریکہ سے تشریف لائے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سائنسدان ہیں۔ ان کی میں نے آپ کو بتایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا اسٹیٹسٹکس میں، شماریات جسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے انہوں نے بایو اسٹیٹسٹکس میں ماسٹرز کیا۔ خلائی تحقیقی اور جستجو کے ادارے ناسا سے وابستہ ہوئے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں وہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جنرل الیکٹرک جو کہ معروف کمپنی ہے اس سے وابستہ ہوئے۔ پھر ورلڈ بینک کے لیے بھی کنسلٹنسی ڈاکٹر صاحب نے فراہم کی۔ پھر اپنا پرائیویٹ بزنس بھی کیا، اور لیکن اس سب کے ساتھ جو ان کے دل میں اردو سے محبت کا دیا تھا وہ جلا رہا، اور اس ذوق کی تسکین کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فیڈریشن آف علی گڑھ علمنائے ایسوسیشن کی بنیاد رکھی، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اس کے بنے، اور اب بھی اس کے بورڈ کے ٹرسٹی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی 2 نظموں کی کتابیں آ چکی ہیں، انکہی باتیں اور ریت کی لہریں۔ اس کے عنوان سے غزل کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب 70 جس طرح ہم نے بتایا 60 سال امریکہ میں ہو گئے ہیں، لیکن ان کی نظموں میں آج بھی جو ہجرت ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کو وہ ان کا پہلا پیار ہے، وہ ان کا پہلا دکھ ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک بار پھر بھرپور تالیاں بجائیں گے ڈاکٹر صاحب، تاکہ
ہماری محبتوں کو وصول کر سکے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مشاعرے سے پہلے تالیاں بج جائیں تاکہ پھر واہ واہ کی صداؤں کی جانب بڑھے. اچھا جناب، مشاعرے کے آغاز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ناظم مشاعرہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرتا ہے اور کچھ شعر اپنے سنا کے پھر آگے بڑھتے ہیں. سب سے زیادہ آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. اگر یہاں سے ماحول بن گیا واہ واہ بننے کرنے کا، امرین آپ بھی داد دیں گی مجھے. عموماً میری ساتھی ناظمہ ہوتی ہیں، لیکن آج چونکہ سامعین میں بھی بیٹھی ہیں تو میں نے خاص درخواست کر دی ہے، جہاں وہاں نہیں آئے گی نمبر کٹ جائیں گے. 4 مصرے سنیے گا کہ اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم، اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم، مگر ایک خواب پورا رہ گیا ہے. اچٹتی نیند کا ہرگز نہیں غم، مگر ایک خواب پورا رہ گیا ہے. نہ جانے تم کہاں گم ہو گئے اور میرا مصرع ادھورا رہ گیا ہے. اور 4 مصرے اور سن لیں کہ ملک کی معیشت پر تجزیہ نہیں مانگا، ملک کی معیشت پر تجزیہ نہیں مانگا، پیر اور چادر کا فلسفہ نہیں مانگا. ملک کی معیشت پر تجزیہ نہیں مانگا، پیر اور چادر کا فلسفہ نہیں مانگا. بینک کی سہولت کو جانتے ہیں پر ہم نے تم سے قرض مانگا ہے، مشورہ نہیں مانگا. بینک کی سہولت کو جانتے ہیں پر ہم نے تم سے قرض مانگا ہے، مشورہ نہیں مانگا. بہت شکریہ منصور طاہر صاحب، سب کے نام لے کے میں داد کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. اچھا، ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا. کوئی چنگاری ہی اٹھتی نہ دھواں ہوتا ہے، کوئی چنگاری ہی اٹھتی نہ دھواں ہوتا ہے، دل پر اب کے کسی پتھر کا گماں ہوتا ہے. کوئی چنگاری ہی اٹھتی نہ دھواں ہوتا ہے، دل پر اب کے کسی پتھر کا گماں ہوتا ہے. جمع ہوتے ہیں محبت کے نکارے ہر شام، جمع ہوتے ہیں محبت کے نکارے ہر شام، قصہ ہاؤ ہوئے دل زدگاں ہوتا ہے. جمع ہوتے ہیں محبت کے نکارے ہر شام، قصہ ہاؤ ہوئے دل زدگاں ہوتا ہے. اچھا، میں ایک بے ادبی کر گیا، میں اس کو سدھار لوں. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا، اجازت لینا پڑا. کوئی چنگاری ہی اٹھتی نہ دھواں ہوتا ہے، دل پر اب کے کسی پتھر کا گماں ہوتا ہے. جمع ہوتے ہیں محبت کے نکارے ہر شام، قصہ ہاؤ ہوئے دل زدگاں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہیں تم ہی بتاؤ لوگو، ایسا ہوتا ہے کہیں تم ہی بتاؤ لوگو، بعد از احسان کسی سے جو یہاں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہیں تم ہی بتاؤ لوگو، بعد از احسان کسی سے جو یہاں ہوتا ہے. یہ مریضان انا ہیں نہیں ہرگز قابل، یہ مریضان انا ہیں نہیں ہرگز قابل، ایسے لوگوں پہ محبت کا زیاں ہوتا ہے. یہ مریضان انا ہیں نہیں ہرگز قابل، ایسے لوگوں پہ محبت کا زیاں ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے کوئی بات بڑھاتا ہوں مگر، اچھا لگتا ہے کوئی بات بڑھاتا ہوں مگر، ذہن ہر دم میرے دل پر نگراں ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے کوئی بات بڑھاتا ہوں مگر، ذہن ہر دم میرے دل پر نگراں ہوتا ہے. اور مقطع دیکھیے گا کہ ثانی ایک بات ہے اس میں جو نہیں دیگر میں، ثانی ایک بات ہے اس میں جو نہیں دیگر میں، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے بیاں ہوتا ہے. یہ مریضان انا ہیں نہیں ہرگز قابل، ایسے لوگوں پہ محبت کا زیاں ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور آپ سب کی واہ واہ اور داد تحسین کا. بلا تاخیر اگلے شاعر کی جانب بڑھتے ہیں. کامران صدیقی نوجوان شاعر ہمارے درمیان موجود ہیں اور پوری توجہ سے انہیں سنیے گا. میں بھی حوصلہ بڑھاؤں گا اور آپ میرا حوصلہ بڑھائیے گا. تالیاں بجائیے تاکہ نوجوان کا احساس ہو. محترم ناصرہ صاحبہ تشریف لے آئیں. ناصرہ زبیری صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں. عجیب طرز شرافت سے ہاتھ کھینچوں گا، عجیب طرز شرافت سے ہاتھ کھینچوں گا، ہر ایک دلیل و وضاحت سے ہاتھ کھینچوں گا. عجیب طرز شرافت سے ہاتھ کھینچوں گا،
ہر ایک دلیل و وضاحت سے ہاتھ کھینچوں گا، اسے میں حد سے زیادہ نہ سر چڑھاؤں گا، اسے میں حد سے زیادہ نہیں بگاڑوں گا، میں اب کی بار محبت سے ہاتھ کھینچوں گا، میں اب کی بار محبت سے ہاتھ کھینچوں گا۔ اور چند شعر اور پیش کرتا ہوں۔ ناز و ادا سے شرم و حیا سے نہیں لیا، ناز و ادا سے شرم و حیا سے نہیں لیا، اس بے وفا نے کام وفا سے نہیں لیا، ناز و ادا سے شرم و حیا سے نہیں لیا، اس بے وفا نے کام وفا سے نہیں لیا، بجھنے دیے چراغ سبھی ماہ و سال کے، بجھنے دیے چراغ سبھی ماہ و سال کے، اس پر بھی انتقام ہوا سے نہیں لیا، بہت شکریہ، بجھنے دیے چراغ سبھی ماہ و سال کے، اس پر بھی انتقام ہوا سے نہیں لیا، قسمت کے فیصلے سبھی منظور تھے ہمیں، قسمت کے فیصلے سبھی منظور تھے ہمیں، ہم نے تو کوئی کام دعا سے نہیں لیا، قسمت کے فیصلے سبھی منظور تھے ہمیں، ہم نے کوئی بھی کام دعا سے نہیں لیا، اپنے لہو سے ہم نے سجا لی ہتھیلیاں، اپنے لہو سے ہم نے سجا لی ہتھیلیاں، اپنے لہو سے ہم نے سجا لی ہتھیلیاں، احسان یہ بھی رنگ حنا سے نہیں لیا، اپنے لہو سے ہم نے سجا لی ہتھیلیاں، احسان یہ بھی رنگ حنا سے نہیں لیا، پہنچے یہاں تلک ہیں بڑی جستجو سے ہم، پہنچے یہاں تلک ہیں بڑی جستجو سے ہم، یہ مرتبہ کسی کی عطا سے نہیں لیا، پہنچے یہاں تلک ہیں بڑی جستجو سے ہم، یہ مرتبہ کسی کی عطا سے نہیں لیا۔ پر تالیاں بجائیے کامران صدیقی کے لیے۔ نوجوان شاعر اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اختصار کی درخواست اس لیے بھی ہے کہ ہم ڈاکٹر عبداللہ کو پوری توجہ، تسلی اور اطمینان سے سننا چاہتے ہیں۔ ذیشان محبوب صاحب ایک ایسے شاعر جو حلیے سے بزرگ اور دل سے نوجوان لگتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجائیے اس نوجوان کے لیے۔ اردو کی خدمت اور آبیاری کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور نوادرات کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اردو کی ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری زبان کو ہم نے ڈیجیٹل ایج کے ساتھ ہمکنار نہیں کیا تو شاید کہیں پیچھے رہ جائے گی اور ہمارے بچے انگریزی میں گوگل کرتے رہ جائیں گے۔ بھرپور تالیاں ذیشان محبوب صاحب کے لیے۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ غزل کے کچھ اشعار، درد کو دل میں زندہ رکھو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، واہ، درد کو دل میں زندہ رکھو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، ورنہ ناشز مر جاؤ گے، رنج کا سایہ فلک سمجھ لو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، ایک ایک سر آواز کی حرکت، ایک ایک سر آواز کی حرکت، گلے میں ہو یا باجے میں، ایک ایک سر آواز کی حرکت گلے میں ہو یا باجے میں، خود کو ان پر رقصاں رکھو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، واہ واہ واہ، حال میں ماضی یا مستقبل، حال میں ماضی یا مستقبل، دونوں ہی چھپ رہتے ہیں، دونوں ہی چھپ رہتے ہیں، حال میں ماضی یا مستقبل دونوں ہی چھپ رہتے ہیں، کاش ہے آفت فتویٰ دے دو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، واہ، مرگ سے پہلے زیست ملی یا زیست سے پہلے آئی موت، مرگ سے پہلے زیست ملی یا زیست سے پہلے آئی موت، راز کی باتوں میں مت الجھو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، واہ واہ، مرگ سے پہلے زیست ملی یا زیست سے پہلے آئی موت، راز کی باتوں میں مت الجھو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، تلسی داس یا بے دل خسرو ملٹن گلٹے اپنے ہیں، تلسی داس یا بے دل خسرو ملٹن گلٹے اپنے ہیں، نام جو لکھنا پائے لکھ لو ورنہ ناشز مر جاؤ گے، جن بوتوں کی ساری باتیں
جن بھوتوں کی ساری باتیں इंसानों से बेहतर हैं. ہائے 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 ہائے، کیا اچھا مصرع ہے، نشان پھر پڑھی ہے. जिन भूतों की सारी बातें انسانوں سے بہتر ہے. इंसानों से बेहतर हैं, वीराने में जाकर रह लो ورنہ नाशिज़ मर जाओ. जाओ. واہ واہ، بھرپور تالیاں بجائیے ذیشان محبوب ناشز کے لیے. ناشز ان کا تخلص ہے، میں تعارف کراتے ہوئے بھول گیا تھا. اور کچھ دوست ہیں میرے، تو میں تقدیم و تاخیر کی کا لحاظ کیے بغیر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. عمیر علی انجم بڑے سینئر شاعر ہیں، لیکن میں ان کو موقع میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. عمیر علی انجم کے لیے بڑی تالیاں بجائیے. یہ صحافی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ان کے شعر سن کے آپ کو تازگی کا احساس ہوگا. واجب الاحترام پیرزادہ قاسم صاحب، ڈاکٹر اوجے کمال، رضوان صدیقی بھائی اور جتنے بھی یہاں دوست ہیں باپ ہیں، ان کی اجازت سے چند شعر سناتا ہوں. آپ 13 میں ہیں نہ 3 میں ہیں، آپ 13 میں ہیں نہ 3 میں ہیں، آپ رہتے جو آستین میں ہیں. آپ 13 میں ہیں، آپ 13 میں ہیں نہ 3 میں ہیں، آپ رہتے جو آستین میں ہیں. آپ کی سب کے ساتھ بنتی ہے. کچھ ایم کیو ایم کے دوست اگر بیٹھے ہو، آپ کی سب کے ساتھ بنتی ہے. آپ شامل منافقین میں ہیں. آپ کی سب کے ساتھ بنتی ہے، آپ شامل منافقین میں ہیں. ہم مہاجر ہیں لیکن اپنی جڑیں، ہم مہاجر ہیں لیکن اپنی جڑیں اسی دھرتی، اسی زمین میں. بھائی واہ 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 واہ، تالیاں بجائیں بھائی، زبردست شعر. واہ واہ واہ. اور اب ایک ایسے نوجوان کو دعوت دوں گا، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں چاہوں گا کہ یہ مشاعرے کو جس مرحلے پر لے آئے ہیں عمیر علی انجم، اس سے آگے بڑھا سکتے ہیں منصور ساحر. بہت تالیوں میں اس نوجوان کے لیے. انشاءاللہ. جی بہتر. صاحب صدر کی اجازت سے، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، آصف بھائی، آج منصور کے من کی آنکھیں کھلیں، دل میں نور آ گیا. آج منصور کے من کی آنکھیں کھلیں، دل میں نور آ گیا. وہ انالحق کی گردان کرتا ہوا کوہ طور آ گیا. آج منصور کے من کی آنکھیں کھلیں، دل میں نور آ گیا. وہ انالحق کی گردان کرتا ہوا کوہ طور آ گیا. نار کو ہم نے پوجا، ستاروں کو سورج کو سجدے کیے. نار کو ہم نے پوجا، ستاروں کو سورج کو سجدے کیے، اور پھر یوں ہوا کہ حضور آ گئے اور شعور آ گیا. آداب. آج منصور کے من کی آنکھیں کھلیں، دل میں نور آ گیا. وہ انالحق کی گردان کرتا ہوا کوہ طور آ گیا. نار کو ہم نے پوجا، ستاروں کو سورج کو سجدے کیے، اور پھر یوں ہوا کہ حضور آ گئے اور شعور آ گیا. اور جو استاد محترم اوجے کمال بھائی بات کرتے ہیں کہ جب شہر میں آگ لگی ہو تو وہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے. میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے، فقط یہ سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے. میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے، فقط یہ سر ہی سلامت ہے، دھڑ زمین میں ہے. اور اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے. اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے. اسی لیے رضوان بھائی، جو مافیا 77 سال سے لوٹ کے کھا رہی ہیں،
یہ ان کی نشاندہی ہے. ایک مافیا کا نام نہیں لے سکتا, ان گنت مافیاز ہیں کہ میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے, فقط یہ سر ہی سلامت ہے, دھڑ زمین میں ہے, اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے, اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. واہ 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 واہ. میرے شہر کا سفر بد سے بدترین میں ہے, فقط یہ سر ہی سلامت ہے, دھڑ زمین میں ہے, اسی لیے تو زیادہ کمانا پڑتا ہے, اسے بھی پال رہا ہوں جو آستین میں ہے. ایک بڑی بہر کے پھر دو شعر یاد آ گئے حوالے سے کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا. میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا. جو پتھر جان کے چھوڑ گیا وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. جو پتھر جان کے چھوڑ گیا وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. اور جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے. اور بھائی جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے. شمیم فرپو بھائی, آپ کی سماعتوں میں مصطفیٰ زیدی بھائی کا شعر گونجا ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. آخری مصرے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا. جو پتھر جان کے چھوڑ گیا وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے, میرا خون تھا جس کے ہاتھوں پر, اس شخص سے رشتہ خون کا تھا. میرے پاس وفا کے موتی تھے, کب دھن دولت قارون کا تھا. جو پتھر جان کے چھوڑ گیا وہ خود بھی کب زرقون کا تھا. جب شہر ستم کے لوگوں نے منصور اتارے دستانے, میرا خون تھا جس کے ہاتھوں پر, اس شخص سے رشتہ خون کا تھا. جزاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. منصور ساحر اپنے مخصوص لہجے میں اپنی باغیانہ روش ظاہر کر رہے تھے اشعار کی صورت. اور اب دوری ہمارے بیچ کی ظاہر نہ ہو سکی, تصویر کھینچ لی ہے کسی نے قریب سے. نعیم سمیر سے ملتمس ہو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. یہ دلربا شاعر, ان کی پہلی کتاب ردھم کے نام سے اب سے کچھ ہی عرصہ پچھلے سال منظر عام پر آئی. کمال شعر کہتے ہیں, اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر باندھنے کا سلیقہ متعارف کرایا ہے نعیم سمیر نے. خوبصورت تعارف کے لیے مجھے ثانی جناب صدر کی اجازت سے, آپ سب کی اجازت سے. اکثر سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں, اکثر سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں, کتنا فرق ہے مجھ میں اور اے آئی میں. اکثر سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں, کتنا فرق ہے مجھ میں اور اے آئی میں. ممکن ہے جو دکھتا ہے وہ دھوکا ہو, ممکن ہے جو دکھتا ہے وہ دھوکا ہو, سب منظر ہوں پہلے سے بینائی میں. ممکن ہے جو دکھتا ہے وہ دھوکا ہو, سب منظر ہوں پہلے سے بینائی میں. ممکن ہے ہم عرش سے الٹا لٹکے ہوں, ممکن ہے ہم عرش سے الٹا لٹکے ہوں, چاند کسی نے پھینک دیا ہو کھائی میں. ممکن ہے ہم عرش سے الٹا لٹکے ہوں, تخیل کی پرواز. واہ واہ واہ. چاند کسی نے پھینک دیا ہو کھائی میں. سر اب اس کی یاد میں ایسے گھومتا ہے, سر اب اس کی یاد میں ایسے گھومتا ہے, جیسے کنگن اس کی گول کلائی میں. سر اب اس کی یاد میں ایسے گھومتا ہے, جیسے کنگن اس کی گول کلائی میں. دنیا کر لے ایٹم پر تحقیق سمیر, دنیا کر لے ایٹم پر تحقیق سمیر, ہم مصروف ہے جذبوں کی سچائی میں.
واہ دنیا کر لے ایٹم پر تحقیق سمیر، ہم مصروف ہیں جذبوں کی سچائی میں، اکثر سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں، کتنا فرق ہے مجھ میں اور اے آئی میں۔ واہ 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 سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، سوتے لمحے دیکھا سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا، واہ 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 جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا، واہ 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 کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن، کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن، میرے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا تھا، واہ 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 نعیم سمیر واہ 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 کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن، میرے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا تھا، یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا، یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا، کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، کل چھٹی کا دن تھا کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا، کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا، بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، کیا اچھا ہے، بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا، واہ 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 بھائی کیا بیان کیا المیہ بھائی، واہ واہ بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا، ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں، ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں، وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا، ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں، وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا، سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلربا نوجوان شاعر نعیم سمیر ردم کے خالق اپنا کلام نظر سامعین کر رہے تھے، اور اب ایک ایسے نوجوان شاعر کو دعوت دوں گا جو صحافی بھی ہیں اور اپنے شعر میں تجربہ کرنے سے نہیں ڈرتے، نظمیں کہتے ہیں لیکن چھپ چھپ کر غزل بھی کہتے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے غزل بھی سن سکیں۔ بہت ہی دلاویز سلمان پیرزادہ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم اور اپنی غزل دونوں سے ہمیں دوستو، ایک چھوٹی سی نظم، یہ جو شہر میں سانحہ 2 دن سے، تو بس ایک چھوٹی سی نظم اور پھر ایک غزل۔ ذرا پڑھنا، کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے، ذرا پڑھنا، کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے، کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں، کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں، لکیریں ہوں تو ان کو چوم لینا، تمہارے ہونٹ صحرا ہو چکے۔ دہرانے کو حکم ہے۔ ذرا پڑھنا، کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے، کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں، لکیریں ہیں تو ان کو چوم لینا، تمہارے ہونٹ صحرا ہو چکے ہیں۔ ایک غزل پھر اجازت۔ ہر حالت میں بات سے بات بنایا کر، ہر حالت میں بات سے بات بنایا کر، خاموشی دھوکا ہے شور مچایا کر، ہر حالت میں بات سے بات بنایا کر، خاموشی دھوکا ہے شور مچایا کر،
لفظوں میں جادو ہے کھیل تماشا ہے، لفظوں میں جادو ہے کھیل تماشا ہے، قصے نغمے سچے شعر سنایا کر، قصے نغمے سچے شعر سنایا کر، یاروں کی محفل میں خود کو زندہ رکھ، اچھا ہے بھائی، واہ. یاروں کی محفل میں خود کو زندہ رکھ، جب وہ غم کو کھوجیں خوب ہنسایا کر، جب وہ غم کو کھوجیں خوب ہنسایا کر، یاروں کی محفل میں خود کو زندہ رکھ، یہ مشورہ بہت اچھا ہے، واہ. جب وہ غم کو کھوجیں خوب ہنسایا کر. اور شعر سنیے گا، دنیا ایک پنڈال ہے سبھی درشک ہیں، دنیا ایک پنڈال ہے سبھی درشک ہیں، دو ایک ناٹک پیارے روز رچایا کر، دنیا ایک پنڈال ہے سبھی درشک ہیں، دو ایک ناٹک پیارے روز رچایا کر، اور سندر لڑکی جب بھی پریم سے منہ موڑے، سندر لڑکی جب بھی پریم سے منہ موڑے، وہ سندر ہے اس کو یہ سمجھایا کر. سلمان پیرزادہ، میں نے کہا تھا چپکے چپکے آج کل غزلیں لکھ رہے ہیں، بڑی باکمال لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی غزل سے یہ ثابت کیا. تو واہ واہ کی اور داد و تحسین کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تاکہ سلمان اپنی نشست تک جاتے جاتے یہ وصول کر سکیں. اور ایک عجیب دوراہے پر یہ محفل آن پہنچی ہے. دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ. اچھا، ہم نے مہمان ہونے کا، اچھا ہاں یہ آپ کی بات درست ہے. اور اب جناب ہمارے کینیڈا سے آئے ہوئے بہت ہی پیارے، بہت ہی محبوب شاعر ڈاکٹر نہیں، محترم جناب شعیب ناصر بھائی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. شعیب زکریا خان شعیب ناصر کے نام سے کہتے ہیں، صدر انٹرنیشنل کاؤنسل آف آرٹس کینیڈا ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں ICATV کینیڈا کے. 3 کتابیں، افغانی لڑکی کی کہانی پر مبنی ناول زرتاج گل، ہندوستان کا سفر نامہ سفر خوش گزرے، اور نیپال کا سفر نامہ ہمالیہ کے دامن میں. شعری مجموعہ زیر ترتیب ہے. ہمارے مہمان ہیں، اس لیے بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے. انہیں احساس ہو واپسی کی ٹکٹ بک کرا رہے ہیں تو یاد رہے کہ یہ ہم سے محبتیں لے کر گئے. بہت شکریہ وجیب بھائی. میں جناب صدر کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے پہلے تو میں عبداللہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں کہ یہاں تشریف لائیں. حسیب صاحب کا شکریہ کہ آج بہت عرصے کے بعد ان سے بھی ملاقات ہوئی. آپ کی اجازت سے غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ رہنے کا سدا وعدہ کیا، جس نے میرے ساتھ رہنے کا سدا وعدہ کیا، میں اکیلا ڈوبتا تھا وہ مجھے دیکھا کیا. جس نے میرے ساتھ رہنے کا سدا وعدہ کیا، میں اکیلا ڈوبتا تھا وہ مجھے دیکھا کیا. اور کچھ دیے الزام مجھ کو دوستوں نے اور کچھ دیے الزام مجھ کو کچھ دیے الزام مجھ کو دوستوں نے اور کچھ، میری خاموشی نے مجھ کو اور بھی رسوا کیا، میری خاموشی نے مجھ کو اور بھی رسوا کیا. اور شعر دیکھیں کہ کیا خبر اس کو محبت کی کشش ہوتی ہے کیا، کیا خبر اس کو محبت کی کشش ہوتی ہے کیا، برف کے باٹوں سے جو جن سے وفا تولا کیا. کیا خبر اس کو محبت کی کشش ہوتی ہے کیا، برف کے باٹوں سے جو جن سے وفا تولا کیا. اور نہ کوئی سقراط نہ شبیر نہ منصور ہے، نہ کوئی سقراط نہ شبیر نہ منصور ہے، تو نے کیسے دور میں یارب مجھے پیدا کیا. نہ کوئی سقراط نہ شبیر نہ منصور ہے، تو نے کیسے دور میں یارب مجھے پیدا کیا. اور قطرے قطرے کو ترستے رہ گئے صحرا کے لب، قطرے قطرے کو ترستے رہ گئے صحرا کے لب، اور بادل جا کے دریا پر مگر برسا کیا. قطرے قطرے کو ترستے رہ گئے صحرا کے لب، اور بادل جا کے دریا پر مگر برسا کیا. اور نفرتیں
جس کے لیے اپنوں سے تم نے مول لی، نفرتیں جس کے لیے اپنوں سے تم نے مول لی، آج ناصر بزم میں اس نے تمہیں رسوا کیا۔ نفرتیں جس کے لیے اپنوں سے تم نے مول لی، آج ناصر بزم میں اس نے تمہیں رسوا کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ ناصر تشریف لائے اور کینیڈا میں اردو کی خدمت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے۔ چراغ گھر میں جلا نہیں ہے، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رات تم سے نہیں کٹے گی، یہ ہجر ہے، رات جگہ نہیں ہے۔ ہماری بہت ہی پیاری امرین حسیب امبر صاحبہ، ڈاکٹر امرین حسیب امبر، اردو میں PhD کی ڈگری نے حاصل کی اور تمہیں کی نا کے نام سے ان کا مجموعہ کلام حال ہی میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں گے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نظر ثامین کریں۔ بھرپور تالیاں بجائیں، ہمارے شہر کی ہر دل عزیز شاعرہ ہیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے ہو رہی ایک کہاں وسعت کسی امکان میں ہے، کہاں وسعت کسی امکان میں ہے جو اپنے گھر کے ایک دالان میں ہے، کہاں وسعت کسی امکان میں ہے جو اپنے گھر کے ایک دالان میں ہے۔ بدل سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن، بدل سکتا ہے سب کچھ بدل وقت لیکن، سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن وہ ایک چہرہ جو میرے دھیان میں، بدل سکتا ہے سب کچھ وقت لیکن وہ ایک چہرہ جو میرے دھیان میں ہے۔ واہ واہ واہ، اٹھاؤں بوجھ کیوں منزل تک اس کا، اٹھاؤں بوجھ، اٹھاؤں بوجھ کیوں منزل تک اس کا، یہ دنیا کب میرے سامان میں، واہ 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 واہ، ڈاکٹر صاحب واہ واہ، اٹھاؤں بوجھ کیوں منزل تک اس کا، واہ واہ واہ، یہ دنیا کب میرے سامان میں بہت ہے۔ اچھا، واہ واہ۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ ملنے میں بھی انداز نہ ملنے کا رکھا ہے، ملنے میں بھی انداز نہ ملنے میں بھی کا رکھا ہے، انداز نہ ملنے کا رکھا ہے، اے دوست محبت میں اب اتنا تو روا ہے، ملنے میں بھی انداز نہ ملنے کا رکھا نہ ہے، ملنے کا رکھا ہے، اے دوست محبت میں اب اتنا تو روا ہے، تو نے بھی مجھے دیکھا ہے دنیا کی نظر سے، تو نے بھی مجھے تو نے بھی مجھے دیکھا ہے دنیا کی نظر سے، واہ میں نے بھی تیرے بارے میں اوروں سے سنا، واہ 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 واہ، تو نے بھی کیا لہجہ ہے، مجھے کیا دیکھا تیور ہے، ہے، واہ واہ واہ، تو نے بھی مجھے دیکھا ہے دنیا کی نظر سے، میں نے بھی تیرے بارے میں اوروں سے سنا ہے، سننے کو تو نے بھی سنے ہیں میرے حالات، سننے کو تو نے بھی سنے ہیں میرے حالات، کہنے کو تو میں نے بھی سب احوال کہا ہے، کہنے کو تو نے بھی سنے ہیں، سننے کو تو نے بھی سنے ہیں میرے حالات، کہنے کو تو میں نے بھی سب احوال کہا ہے، اے دشت میں وحشت میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی، تو مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے، ایک حرف تسلی کی ضرورت پہ ہیں سب چپ، ایک حرف تسلی کی ضرورت پہ ہیں سب چپ، اس چپ کا سماعت نے بڑا کرب سہا، کیا کیفیت ہے ڈاکٹر صاحبہ، واہ 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 واہ، ایک حرف تسلی کی ضرورت پہ ہیں سب چپ، اس چپ کا سماعت نے بڑا کرب سہا ہے، کیا جانے ہوا کو بھی خبر ہے کہ نہیں کچھ، کیا جانے ہوا کو بھی خبر ہے کہ نہیں کچھ، ایک زرد سا پتا ابھی شاخوں سے گرا، کیا جانے ہوا کو بھی خبر ہے کہ نہیں کچھ، ایک زرد سا پتا ابھی شاخوں سے گرا ہے، میں بیٹھی ہوں کب سے پسے دیوار تعلق،
میں بیٹھی ہوں کب سے پس دیوار میں بیٹھی ہوں کب سے پس دیوار تعلق، تو چاہنے والوں میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں بیٹھی ہوں کب سے پس دیوار تعلق، تو چاہنے والوں میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لمحات ضرور آتے ہیں عنبر، کچھ ایسے بھی لمحات ضرور آتے ہیں عنبر، جب ماننا پڑتا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ کچھ ایسے بھی لمحات ضرور آتے ہیں عنبر، جب ماننا پڑتا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ ایک تازہ غزل ہے جو ہمارے آج کے حالات ہیں اور ابھی جو سانحہ ہوا ہے اس میں کچھ شعر ہو گئے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے۔ ہمیں تو جشن بہاراں کے خواب آئے نہیں، ہمیں تو جشن بہاراں کے خواب آئے نہیں، سو ہم نے اپنے در و بام بھی سجائے نہیں۔ ہمیں تو جشن بہاراں کے خواب آئے نہیں، سو ہم نے اپنے در و بام بھی سجائے نہیں۔ یہی بہت ہے کہ آسودگان بزم طرب، یہی بہت ہے کہ آسودگان بزم طرب، ہمارے حال پریشان پہ مسکرائے نہیں۔ یہی بہت ہے کہ آسودگان بزم طرب، ہمارے حال پریشان پہ مسکرائے نہیں۔ لگی جب آگ تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے یہاں، لگی جب آگ تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے یہاں، لگی تھی آگ تو کچھ لوگ ہنس رہے تھے یہاں۔ غضب تو یہ ہے سب اپنے ہی تھے پرائے نہیں، غضب تو یہ ہے سب اپنے ہی تھے پرائے نہیں۔ بوقت شام جو رخصت ہوئے تو بھید کھلا، بوقت شام جو رخصت ہوئے تو بھید کھلا، سمجھ رہے تھے کہ دنیا کوئی سرائے نہیں۔ بوقت شام جو رخصت ہوئے تو بھید کھلا، بوقت شام جو رخصت ہوئے تو بھید کھلا، سمجھ رہے تھے کہ دنیا کوئی سرائے نہیں۔ ذرا سی دیر میں دریا کے پار ہو جاتے، ذرا سی دیر میں دریا کے پار ہو جاتے، سیاستوں کے ہنر ہم نے آزمائے ذرا سی دیر میں دریا کے پار ہو جاتے، سیاستوں کے ہنر ہم نے آزمائے نہیں۔ قتال اہل وفا کا شمار مشکل ہے، قتال اہل وفا کا شمار مشکل ہے، زمین نے اتنے جنازے کبھی اٹھائے نہیں۔ قتال اہل وفا کا شمار مشکل ہے، زمین نے اتنے جنازے کبھی اٹھائے نہیں۔ کسی فریب میں کوئی نہ آ کے ہم سے ملے، کسی فریب میں آ کے نہ کوئی ہم سے ملے، سو اپنے عیب کسی سے کبھی چھپائے نہیں۔ کسی فریب میں کوئی نہ آ کے ہم سے ملے، سو اپنے عیب کسی سے کبھی چھپائے نہیں۔ بتائیں کیا کہ عجب دکھ بھری فضائیں ہیں، بتائیں کیا کہ عجب دکھ بھری فضائیں ہیں، بہت دنوں سے تو بچے بھی مسکرائے بتائیں کیا کہ عجب دکھ بھری فضائیں ہیں، بہت دنوں سے تو بچے بھی مسکرائے نہیں۔ بتائیں کیا کہ عجب دکھ بھری فضائیں ہیں، بہت دنوں سے تو بچے بھی مسکرائے نہیں۔ قدم قدم پہ لبھاتی رہی ہمیں دنیا، قدم قدم پہ لبھاتی رہی ہمیں دنیا، خدا کا شکر قدم اپنے ڈگمگائے نہیں۔ قدم قدم پہ لبھاتی رہی ہمیں دنیا، خدا کا شکر قدم اپنے ڈگمگائے نہیں۔ ہمیں تو جشن بہاراں کے خواب آئے نہیں، سو ہم نے اپنے در و بام بھی سجائے نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہی تھیں اور جو ہمارے معاشرے کے عالمیے ہیں وہ بیان کر رہی تھیں. تقریب تاخیر میں کچھ تبدیلی کرتے ہوئے، ترتیب میں تبدیلی کرتے ہوئے میں محترم جناب اختر سعیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. گو آپ کا مقام نہیں ہے، بڑے سینئر شاعر ہیں، صحافی ہیں، اور ادبی تقریبات کا احوال ہم بچپن سے انہی کے قلم سے لکھا ہوا پڑھتے آئے ہیں. تو ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی جو خدمت ہے ہم سب کو جوڑے رکھنے کے ادب کی تقریبات سے وہ گراں قدر ہے. ٹیچر پیش کرتا ہوں کہ ہے زخم زخم بدن اور لہو لہو آنکھیں، ہے زخم زخم بدن اور لہو لہو آنکھیں، زباں ہو بند تو کرتی ہیں گفتگو آنکھیں. ہے زخم زخم بدن اور لہو لہو آنکھیں، زباں ہو بند تو کرتی ہیں گفتگو آنکھیں. تو شعر ملاحظہ کیجئے کہ رہے گا شہر میں آشو بے آگہی کب تک، رہے گا شہر میں آشو بے آگہی کب تک، سوال کرتی ہیں مجھ سے کبھو کبھو آنکھیں. رہے گا شہر میں آشو بے آگہی کب تک، رہے گا شہر میں آشو بے آگہی کب تک، سوال کرتی ہیں مجھ سے کبھو کبھو آنکھیں. اور نہ جانے کب وہ میری خلوتوں میں در آئے، نہ جانے کب وہ میری خلوتوں میں در آئے، اسی خیال سے رکھتا ہوں باوضو آنکھیں. نہ جانے کب وہ میری خلوتوں میں در آئے، نہ جانے کب وہ میری خلوتوں میں در آئے، اسی خیال سے رکھتا ہوں باوضو آنکھیں. کہ تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، تو پھول کی صورت تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں رہتا. تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں رہتا. رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، خوشبو کی طرح تو میرے دیوان میں رہتا. رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، خوشبو کی طرح تو میرے دیوان میں رہتا. آ جاتی اگر راس مجھے دست نوردی، آ جاتی اگر راس مجھے دست نوردی، ایک تار بھی باقی نہ گریبان میں رہتا. آ جاتی اگر راس مجھے دست نوردی، ایک تار بھی باقی نہ گریبان میں رہتا. اور تشہیر کہ تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، انسان اگر صورت انسان میں رہتا. تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، تشہیر کبھی ظلم و ستم کی نہیں ہوتی، انسان اگر صورت انسان میں رہتا. پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا. پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. بھرپور داد و تحسین میں رخصت کیجئے محترم جناب سینئر شاعر اختر سعیدی بھائی کو. اور اب میں جس شاعرہ کو یہاں زحمت کلام دینے جا رہا ہوں، یہ ہمیشہ سے نہیں تھی یہاں بارود کی بو. گل ہوا کرتے تھے، گلدان ہوا کرتے تھے، آج یوں ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، اچھے وقتوں میں مسلمان ہوا کرتے تھے. محترم جناب ناصرہ زبیری صاحبہ سے درخواست ہے، ہماری بہت ہی سینئر اچھی شاعرہ ہیں اور بڑی باکمال صحافی ہیں، تو بھرپور تالیاں بجائیے، ناصرہ جی کا استقبال کیجئے. بڑے سلیقے سے شعر کہتی ہیں.
जितनी खूबसूरत निजामत नंबरी तुम करती हो, मैं भी आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आगे की निजामत अमरीन करना चाहे तो मैं जी जी बिल्कुल बखुशी ये भाई देने पर तैयार हूँ। वजह आपकी इजाजत से डॉक्टर अब्दुल्ला अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, सॉरी नासर साहब, एक छोटा सा मसला यहाँ दरपेश है, क्योंकि मुझे जो फहरिस्त मिली है वो हमारे एक सीनियर ने भी तैयार की है, लेकिन अहमद सलमान साहब शायद अगर हम उन्हें जहमत दें तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। अहमद सलमान साहब आप यहाँ आके मेरी जगह आके शेर सुनाइए। अहमद सलमान साहब के लिए तालियां बजाइए। वो नहीं वो फिर भाई नहीं अहमद, अरे कुछ अरे हमारे मैं फहरिस्त के लिहाज से चल रहा था भाई, तालियां बजाइए अहमद सलमान साहब के लिए, ये भी इनका ज़र्फ है और इनकी मोहब्बत है। मैंने आपको उठाना मुनासिब मुझे सुनाने दे, फिर आप सुनाइएगा, कुछ नहीं होता। प्लीज आप इतने अच्छे, बस 2-4 शेर सुना के मैं इजाजत चाहूँगा। साहिब सदर की इजाजत से, बहुत मजाक उड़ाया था खाली दामन ने, आहा बहुत मजाक उड़ाया था खाली दामन ने, सो थक के छोड़ दिए देवता पुजारन ने। बहुत मजाक उड़ाया था खाली दामन ने, सो थक के छोड़ दिए देवता पुजारन ने। खुदा के नाम पे देते न थे सो तंग आकर, खुदा के नाम पे देते न थे सो तंग आकर, कमीज फाड़ ली थोड़ी सी भिकारन ने। खुदा के नाम पे देते न थे सो तंग आकर, कमीज फाड़ ली थोड़ी सी भिकारन ने। एक रदीफ अटेम्प्ट किया मैंने, वो जरा देखिएगा। औजे भाई देखिएगा, इस दुनिया में क्या नहीं होता वाह, गैर इरादी तौर पे भी। इस दुनिया में क्या नहीं होता, इस दुनिया में क्या नहीं होता गैर इरादी तौर पे भी। मैं ही तुमको याद ना आया गैर इरादी तौर पे भी। वाह, इस दुनिया में क्या नहीं होता गैर इरादी तौर पे भी। वाह, मैं ही तुमको याद ना आया गैर इरादी तौर पे भी। एक इरादा सोच समझकर बांधा उसको भूलने का, एक इरादा सोच समझकर बांधा उसको भूलने का। एक इरादा और किया था गैर इरादी तौर पे। एक इरादा सोच समझकर बांधा उसको भूलने का। एक इरादा और किया था गैर इरादी तौर पे भी। बहुत शुक्रिया। वक्त पड़े तो खुल जाता है कौन सनम और कौन खुदा। वक्त पड़े तो वक्त पड़े तो खुल जाता है कौन सनम और कौन खुदा। हर वो जिसको तुमने पुकारा गैर इरादी तौर। वक्त पड़े तो खुल जाता है कौन सनम और कौन खुदा। हर वो जिसको तुमने पुकारा गैर इरादी तौर पे भी। वो जो गजल के कारीगर थे मेहनत तक महदूद रहे। वो जो गजल के कारीगर थे मेहनत तक महदूद रहे। वो जो गजल के कारीगर थे मेहनत तक महदूद रहे। हमको यकीन था मिसरा होगा गैर इरादी तौर पे। वाह 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 वाह। वो जो गजल के कारीगर थे, क्या कहने वो जो गजल के कारीगर थे मेहनत तक महदूद रहे। हमको यकीन था मिसरा होगा गैर इरादी तौर पे भी। गुमान से गुमान थे
مجھے کسی گمان پر، گمان سے گمان تھے، گمان سے گمان تھے، مجھے کسی گمان مجھے کسی گمان پر، آہا سوالیہ نشان تھے، سوالیہ نشان پر، گمان سے گمان تھے، مجھے کسی گمان پر، سوالیہ نشان تھے، سوالیہ نشان پر، اذان دفن ہو گئی تھی ہاکروں کے شور میں، اذان دفن ہو گئی تھی ہاکروں کے شور میں، اذان دفن ہو گئی تھی ہاکروں کے شور میں، سو ہم بھی صرف ہو گئے ثواب کی دکان پر۔ واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اذان دفن ہو گئی تھی ہاکروں کے شور میں، سو ہم بھی صرف ہو گئے ثواب کی دکان پر۔ اور بتائیے بات کس طرح وہ اپنی ماؤں سے کہیں، ہائے ہائے ہائے، بتا یہ بات کس طرح، بتائیے بات کس طرح وہ اپنی ماؤں سے کہیں جو مسترد کیے گئے ہوں مادری زبان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 بھائی، صحیح داد نہیں آنی، بھرپور داد ہونی چاہیے، واہ 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 بھائی، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، بتائیے بات کس طرح ہائے 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 وہ اپنی ماؤں سے ہائے کہیں ہائے 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 جو مسترد کیے گئے ہوں مادری زبان پر۔ ہائے ہائے، واہ واہ، پلٹ کے آ گیا ہوں میں آہا، خفا خفا خجل خجل، پلٹ کے آ گیا ہوں میں خفا خفا خجل خجل، پلٹ کے آ گیا ہوں میں خفا خفا خجل خجل، کہ وقفہ نماز تھا شراب کی دکان پر۔ بھائی واہ بھائی، واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، ایسے نہ کریں یار احمد سلمان صاحب بھائی، تالیاں بجائیں احمد سلمان صاحب، مادری زبان والا شعر ہم نے دوبارہ سننا ہے، ہمارے کر کو کیا خوبصورت الفاظ میں زبان دی ہے بھائی، واہ 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 واہ، مادری زبان والا، واہ واہ واہ، بتائیے بات کس طرح وہ اپنی ماؤں سے کہیں آہا جو مسترد کیے گئے ہوں آہا مادری زبان پر۔ آہا، اور پلٹ کے آ گیا ہوں میں خفا 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 خجل خجل، آہا، کہ وقفہ نماز تھا شراب کی دکان پر۔ آہا بھائی، واہ واہ واہ، وہ بھائی وہ سنا دیں جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، اور کوئی فرمائش؟ چلیے بھائی سنائیں، بلکہ ایک غزل اور میں ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دل سے ایک خواہش بےتاب لگا دیتا ہے، دل سے ایک خواہش بےتاب لگا دیتا ہے، دل سے ایک خواہش بےتاب لگا دیتا ہے، پھر وہ پابندی آداب لگا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، دل سے ایک خواہش بےتاب لگا دیتا ہے، پھر وہ پابندی ہے، پھر وہ پابندی آداب لگا دیتا ہے۔ لفظ بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ، لفظ بے صوت ہوں، لفظ بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ، میرے اطراف میں اعراب لگا دیتا ہے۔ بھائی واہ بھائی، واہ واہ، لفظ بے صوت ہوں لیکن تیرا کاتب لہجہ، لہجہ کا جواب نہیں ہے بھائی، واہ میرے واہ، اطراف میں اعراب لگا دیتا ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ افلاک سے آگے دیکھوں، پہلے کہتا ہے کہ افلاک سے آگے دیکھوں، پھر کہیں بیچ میں مہتاب لگا دیتا ہے۔ پہلے کہتا ہے پہلے کہ کہتا ہے کہ افلاک سے آگے دیکھوں، پھر کہیں بیچ میں، پھر کہیں بیچ میں مہتاب لگا دیتا ہے۔ واہ واہ، ہر وہ الزام جو دشمن نہ لگائے مجھ پر، ہر وہ الزام جو دشمن نے لگائے ہر مجھ وہ پر، الزام جو دشمن نہ لگائے مجھ پر، وہ میرا حلقہ احباب لگا دیتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، ہر وہ الزام جو دشمن نہ لگائے مجھ پر، وہ میرا حلقہ احباب لگا دیتا ہے۔ رات دیتا ہے تھکے دن کو تھپکنے کے لیے، رات دیتا ہے، رات دیتا ہے تھکے دن کو تھپکنے کے لیے، پھر تعاقب میں کوئی خواب لگا دیتا ہے۔ بھائی واہ،
کیا اچھا رات دیتا ہے تھکے دن کو تھپکنے کے لیے، پھر تعاقب میں کوئی خواب لگا دیتا ہے۔ واہ واہ بھائی، بھرپور داد ہونی چاہیے، بھرپور داد ہونی چاہیے۔ میری نشست اور میرا مائک مجھے واپس مل گیا، اور اس بے ترتیبی اور بے سلیقگی کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اب ہم سنیں گے اپنی پیاری ہر دل عزیز ناصرہ زبیری صاحب۔ بہت شکریہ ناصرہ صاحبہ کے لیے تالیاں بجائیں، ان کا استقبال کریں کہ جیسے ابھی آئیں۔ بہت شکریہ وجی، آپ کا بھی خوبصورت تعارف کے لیے۔ صاحب صدر اور مہمان اعزازی ڈاکٹر عبداللہ صاحب، حسیب بھائی، آپ سب کی اجازت سے چند اشعار۔ زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا، زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا، ہم نے فریاد کے عنوان کو سادہ رکھا۔ زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا، ہم نے فریاد کے عنوان کو سادہ رکھا، اور شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں، شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا۔ شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا، اور دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا، دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا، دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا۔ دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا، دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا، اور وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے، وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے، خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا۔ وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے، خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا، اور زندگی ایک تغیر کا سفر تھی جس میں، زندگی ایک تغیر کا سفر تھی جس میں مستقل ہم نے تیرے نام کا جادہ رکھا۔ ایک اور غزل کے چند اشعار۔ مقابل ہے جو میرے عکس کے اس آئینے میں ہوں، مقابل ہے جو میرے عکس کے اس آئینے میں ہوں، میں خود پر منکشف ہونے کے نازک مرحلے میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ مقابل ہے جو میرے عکس کے اس آئینے میں ہوں، میں خود پر منکشف ہونے کے نازک مرحلے میں ہوں، اور کشش تیری سہی گردش میری اپنی ہے اے محور، کشش تیری سہی گردش میری اپنی ہے اے محور، تیرے ہی گرد ہوں لیکن میں اپنے دائرے میں ہوں۔ کشش تیری سہی گردش میری اپنی ہے اے محور، تیرے ہی گرد ہوں لیکن میں اپنے دائرے میں ہوں، اور سفر میں چل رہا ہے خوف سا آپس میں لٹنے کا، سفر میں چل رہا ہے خوف سا آپس میں لٹنے کا، یہ کیسی راہ پر ہوں میں، یہ کیسے قافلے میں ہوں۔ سفر میں چل رہا ہے خوف سا آپس میں لٹنے کا، یہ کیسی راہ پر ہوں میں، یہ کیسے قافلے میں ہوں، اور ابھی ترک تعلق کے کسی برزخ میں ہے وہ بھی، ابھی ترک تعلق کے کسی برزخ میں ہے وہ بھی، ابھی محفوظ ہے جو میں بھی ایسے فیصلے میں ہوں۔ ابھی ترک تعلق کے کسی برزخ میں ہے وہ بھی، ابھی محفوظ ہے جو میں بھی ایسے فیصلے میں ہوں۔ دو چار اور اشعار سنا کے میں اجازت چاہوں گی۔ نہیں ہے یوں کہ اسے ہم تمام بھول گئے، نہیں ہے یوں کہ اسے ہم
तमाम भूल गए, वो शक्ल याद रही, उसका नाम भूल गए। नहीं है यूं कि उसे हम तमाम भूल गए, वो शक्ल याद रही, उसका नाम भूल गए। वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर। भाई क्या अच्छा मिसरा है। वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर, ज़बाने खल्क के सारे कलाम भूल गए। वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर, ज़बाने खल्क के सारे कलाम भूल गए। और तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें, तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें नसीब में थे जो लबरेज जाम। तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें नसीब में थे जो लबरेज जाम भूल गए। और निभाया साथ अमावस ने हिज्र में ऐसा, निभाया साथ अमावस ने हिज्र में ऐसा, हमें विसाल के माहे तमाम भूल गए। निभाया साथ अमावस ने हिज्र में ऐसा, हमें विसाल के माहे तमाम भूल गए। और मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की, मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की। हमारे दिल में था जो इंतकाम भूल गए। मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की, हमारे दिल में था जो इंतकाम भूल गए। और आखिरी शेर है कि किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसको, किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसको, ये फैसले की घड़ी में अवाम। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये फैसले की घड़ी में अवाम भूल गए। कमज़ोर याददाश्त वाले अवाम का जिक्र कर रही थी, खूबसूरत लहजे में शेर सुना रही थी मोहतरमा जनाब नाज़रा ज़ुबैरी साहिबा। और अब जिस शायर को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत वो लहजे के मालिक हैं। उससे पहले मैं दरियाफ्त कर लूँ कि फाजिल जमीली साहब तो पंडाल में नहीं है। अच्छा, तशरीफ़ लाए थे जावेद साहबा और फाजिल जमीली, दोनों शायद नहीं तशरीफ़ फरमा। और अब मैं दावत कलाम देने लगा हूँ। मरहले आए मगर इश्क में सौदा न किया, मरहले आए मगर इश्क में सौदा न किया, खुद ही रुसवा हुए उनको कभी रुसवा न किया। मोहतरम जनाब तारिक सब्जवारी भाई से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत लहन से हमें नवाजें। भरपूर तालियां होनी चाहिए, बहुत ही तालियां कम है भाइयों। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं महमूद खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे सीनियर अली जिनका एहतराम मुझ पर वाजिब है, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के एजाज़ में ये खूबसूरत शाम सजाई हुई है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से मेरा रिश्ता तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित है और हम अली के ने अपना पीर मानते हैं। तकरीबन 20-25 बरस से मैं इनके मुशायरों में अमेरिका तकरीबन 9 मरतबा हाज़िर हो चुका हूँ और जा रहा हूँ। आखिरी बार मेरे साथ थी। इन्होंने जो अमेरिका में शेर व अदब की शमा रोशन की थी, तकरीबन 30-32 साल पुरानी बात है, तो वह आज वो भरपूर अंदाज में जगमगा रही है। पूरे अमेरिका में तकरीबन कितनी ही फेडरेशन एसोसिएशंस हैं इनके अलुमनाई की, और उसकी एक फेडरेशन भी है उन शहरों से मिलकर। तो ये उसके कई मरतबा सदर भी मुंतखब हो चुके हैं और आज भी इसके बागडोर संभाले हुए हैं। 50वीं हो गई। डॉक्टर साहब ने तो वजाहत की है, गोल्डन जुबली लास्ट ईयर बनाई 50 साल से, तो ये तकरीबन 60 बरस से वही है माशाअल्लाह से। बहरहाल हाज़िर हुआ हूँ तो ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा। बहुत से दोस्तों से बड़े मुद्दत के बाद आज मुलाकात हो रही है। मैं बहुत कम जाता हूँ मुशायरों में, आज ये हौज़ कमाल भी हैं, इन्हें देख कर तो याद आ जाते हैं। क्या अर्ज़ करूँ, हिमायत भाई बहरहाल
بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ سب جمع ہوتے ہیں. مختصر چند شعر پیش کر کے رخصت ہوں گا. کہ جو مجھ کو چھوڑنے کل رات گھر تک آئے تھے. مجھ کو چھوڑنے کل رات گھر تک آئے تھے. جو مجھ کو چھوڑنے کل رات گھر تک آئے تھے مجھے خبر ہے وہ رسوائیوں کے سائے تھے. مجھے خبر ہے وہ رسوائیوں کے سائے تھے. کہ جو مجھ کو چھوڑنے کل رات گھر تک آئے تھے مجھے خبر ہے وہ رسوائیوں کے سائے تھے. اور تمہارے پاؤں کے کانٹے نکال دوں آؤ. دیکھیے گا تمہارے پاؤں کے کانٹے نکال دوں آؤ مگر یہ راہ میں کس کے لیے بچھائے تھے. مگر یہ راہ کہ تمہارے پاؤں کے کانٹے نکال دوں آؤ مگر یہ راہ میں کس کے لیے بچھائے تھے. مگر یہ راہ صحیح سنیے کہ تمہیں کو اب میری بے باکیوں کا شکوہ ہے. غزل کا شعر سنیے کہ تمہیں کو اب میری بے باکیوں کا شکوہ ہے. اور کبھی تمہیں نے میرے حوصلے بڑھائے تھے. کبھی تمہیں کو اب میری بے باکیوں کا شکوہ ہے. کبھی تمہیں نے میرے حوصلے بڑھائے تھے. اور شعر یاد نہیں آ رہا ہے, ایک آخری مطلب سن لیجیے کہ وہ جس کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں آج اے طارق, وہ جس کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں آج اے طارق, وہ پیڑ میرے بزرگوں ہی نے لگائے تھے. وہ پیڑ بہت بہت شکریہ بھائی. ایسا نہیں ہوگا. ارے بھائی بیٹھیے. ارے بھائی ایسے کہاں جا رہے ہیں. ایک دو شعر اور نظر کروں گا کہ وقت بھی ہو گیا ہے, سننا بھی ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی سننا ہے خاص طور پر. کہ راستہ روکیے حق بات نہ کہنے دیجیے. راستہ روکیے حق روکیے حق بات نہ کہنے دیجیے. شہر میں خون جو بہتا ہے تو بہنے دیجیے. شہر میں خون جو بہتا ہے تو بہنے دیجیے. اور سب کو معلوم ہے برباد کیا ہے کس نے.
سب کو معلوم ہے برباد کیا ہے کس نے، اب وضاحت کی ضرورت نہیں رہنے دیجیے. سب کو معلوم ہے برباد کیا ہے کس نے، اب وضاحت کی ضرورت نہیں رہنے دیجیے. راست بہت بڑی آپ سنیں گے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور دوستو، آپ سب نے مشاعرہ سنا اور کہتے ہیں کہ لوگ سننے والے بھلے کم ہوں لیکن اچھے سامعین ہوں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور اب آج کے مہمان اعزاز محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ سے ملتمس ہوں، ہم سب جو کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کر، نوجوان خاص طور پر، وہ استقبال کیجئے اور شکریہ ادا کیجئے ڈاکٹر صاحب کا کہ تشریف لائے. بھرپور تالیوں میں اب ہم ڈاکٹر عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت محبت بہت محبت بہت محبت. نہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری گزارشات پر عمل کیا. السلام علیکم. یہ رول ریورسل ہو رہا ہے ذرا. میں زیادہ تر بیٹھ کر مشاعرے آرگنائز کرتا ہوں، آج مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک طریقے سے کیا بتاؤں. باقی اب میں یعنی جو آرگنائزیشن دنیا کا شاید سب سے بڑا مشاعرہ آرگنائز کرتا ہے، میں اس کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو ذرا میں نروس ہوں پہلی بار زندگی میں. اچھی بات. میں دوسری بات جو کہنی ہے مجھے کہ میں نے اس عمر میں شاعری شروع کی جب لوگ غزل نہیں کہہ سکتے، تو میں صرف نظمیں آپ کو سناؤں گا. اور پہلی نظم جس کا کوئی عنوان نہیں کیونکہ یہ امریکہ کی زندگی پہ ایک نظم ہے. یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے، اجازت سر، یہ احساس، جذبہ، خیال اور سپنے گلستان ہستی کے وہ پھول ہیں جو بدلتے ہیں رنگت، کہ اس وقت کی دھوپ میں 7 رنگوں کی دنیا بسی ہے تو احساس، جذبہ، خیال اور سپنے کی تشریح ممکن نہیں ہے. ہمیں زام تھا یہ کہ ہم تو بڑے گیان والے ہیں، لیکن اگر گیان ہوتا تو آخر ہری چھاؤں کی جستجو میں یہ بھیڑوں کا گلہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تو نہ آتا. یہ جنگل بڑا ہے مگر اس کی ہریالی بھیڑوں کے گلے کو نگلے چلی جا رہی ہے. ہمیں ماؤں نے وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت سے لفظوں کا جو سکھایا تھا مطلب، وہ مطلب یہاں کھو چکے ہیں. وفا اور محبت، خلوص اور عقیدت کے وہ سارے الفاظ ایک انڈے کے چھلکے کے مانند پچکے پڑے ہیں. ہر ایک سمت شکے اندھیروں کے خیمے گڑے ہیں. وفاؤں کی چھاتی پہ وہموں کا افریت بے تال ناچے چلا جا رہا ہے، اور دلوں میں حسد کی انگیٹھی جلا کر انا کی رضائی میں دبکے ہوئے لوگ لفظوں کے تیروں پہ عیاریوں کا حلال چڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہ خبر ہی نہیں جو تیر چلائے تھے اوروں پہ ہم نے، وہ سارے ناوک ہمارے اپنے ہی دلوں کا لہو پی رہے ہیں. اور نہ میں رہا ہوں نہ تم رہے ہو کہ ہم تو اس آدمی کا جنازہ ہیں یارو، ہری چھاؤں کی جستجو میں بھٹکتے بھٹکتے یہاں کے جو بھیڑ میں کھو گیا ہے. غریب الوطنی کا اس سے اچھا نوحہ کیا ہوگا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سلامت رہے ڈاکٹر صاحب. واہ 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 واہ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. ایک نظم سنیے، بس کا مسافر. تیسری دنیا کے ہمباسی بس کے مسافر سیٹ پہ بیٹھے اونگتے سوتے شیشے کی کھڑکی سے باہر بھاگتے منظر دیکھ رہے ہیں. کیا کچھ دیکھے، کہاں رکے اور کن رستوں پر ہم جائیں.
فیصلہ اس کا تو چالک کے ہاتھوں میں، ڈرائیور، فیصلہ اس کا تو چالک کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ چالک پہلی دنیا کا ایک لیڈر، بے حد چالو، چلتا پرزا، صدیوں سے ایک فرضی منزل کا دھدلا سا عکس دکھا کر اور تحفظ کا جھوٹا احساس دلا کر، خود کو سیوک داس بتا کر، اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے، ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے۔ ہم ہیں اتنے بھولے بھالے، اپنے تن آرام کی خاطر اپنی آزادی کا سودا کر لیتے ہیں۔ واہ واہ، وینزویلا، گرین لینڈ سب یاد آ گیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گڈریے اور بھیڑے، اگر یہ کہوں میں کہ ہم سب گڈریے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ گڈریے ہیں ہم سب، محافظ ہیں بھیڑوں کے جو ہم کو جان سے بھی زیادہ ہیں پیاری۔ یہ بھیڑیں رواجوں کے فیتوں سے باندھے ہوئے ان عقیدوں کی جو ہم کو اسلاف سے کرم خوردہ کتابوں میں لکھے ہوئے مل گئے ہیں۔ یہ بھیڑیں توہم پرستی کی جن کو پچھل پائیوں کی طرح نسل در نسل ہم اپنا خون پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ بھیڑیں کرامات و جادو فسوں کی جو پیروں کی قبروں سے، اوباش بدکار گنڈا فروشوں سے، سنتوں سے بھکتوں سے تعویذ ٹونے کی ٹکیا سے لے کر تبرک سمجھ کر پہنتے رہے ہیں۔ یہ بھیڑیں جنہیں ہم نے رنگوں زبانوں میں ذاتوں میں رکھ کر انہیں اعلیٰ ادنا کے درجوں میں بانٹا، گڈریے ہیں ہم سب۔ یہ بھیڑیں یقیناً ہماری ہی جاگیر املاک تھی، پر غلط اس میں کیا ہے اگر یہ کہوں میں کہ ہم تو گڈریے تھے، لیکن ہم ہی نے رواجوں عقیدوں تبہم پرستی کی ان کالی بھیڑوں کو اپنے سروں پر مسلط کیا ہے، یہاں تک کہ بھیڑیں جو کل تک تھی بھیڑیں وہی اب بدل کر گڈریے بنی ہیں، اور یہاں تک کہ ہم جو گڈریے تھے کل تک وہی آج بھیڑوں کے کھالوں کو اڑے ہوئے چر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک ایک منٹ میں 3 نظمیں سناؤں گا۔ نہیں، غزل ازل تو وہ آدمی جب اس عمر سے نکل گیا ہوں۔ اچھی بات، میرے بچپن میں سب پہ میرے بچپن میں سب پہ میرے ایک محبت بھرا ہاتھ تھا، مثل سائے کے جو تھا کڑی دھوپ میں، اور اندھیروں میں جو ہاتھ تھامے میرا ہر گھڑی ساتھ تھا۔ بھاگ جائے میری نیند جب خوف سے، اپنے کمرے میں تنہا مجھے ڈر لگے، ایک آواز جس پہ یقین تھا مجھے مجھ سے چپکے سے کہتی تھی، ڈرنا نہیں دیکھو میں پاس ہوں، ڈرنا نہیں دیکھو میں پاس ہوں۔ کیسا لہجہ تھا، لوری کے مانند آنکھوں میں گھل جاتا تھا اور گوتم کو نروان مل جاتا تھا۔ آج جب میں پریشان ہوں، کتنی راتوں کا جاگا ہوا، میری آنکھیں بھی پتھرائی ہیں، جسم بھی درد سے چور ہے، ذہن سوچوں سے معذور ہے، دل زیادہ ہی رنجور ہے، اور وہ ہاتھ مجھ سے بہت دور ہے۔ منتظر ہوں میرے ماتھے پہ پھر سے کوئی ایک ہتھیلی دھرے اور دھیمے سے لہجے میں مجھ سے کہے، ایسے گھبراؤ مت دیکھو میں ساتھ ہوں۔ گو کہ اب ایسی باتوں پہ شاید کبھی بھی یقین نہ کروں، پر بہل جاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ میں ایک نظم سنا رہا ہوں، وہ میری اپنی کہانی ہے۔ عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی نگری میں کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں،
لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں میری سوچ جدھر لے جائے. شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے. میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لا دے. نئے تمدن کی سڑکوں پر تیز قدم چلنے کی رو میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا ہوں. ہائے ہائے. میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے. نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تو اس کا مان گھٹے. بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں. کب عبداللہ جیسا گاؤں کو کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لادے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ ایک گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے. لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے. میں بھی اب یہ وزنی گٹھری دور پٹک کر ہلکا ہو کر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں. سچ ہے یا جھوٹ ہے یارو، عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے. واہ واہ. ایک نظم اور میں پڑھتا ہوں. وہ جب آپ 50 برس کی عمر میں شاعری کیجئے گا تو نظمیں لکھ سکتے ہیں. نہیں تو شروع تو کیا تھا انہوں نے بہت کم عمری میں. اچھا میں آپ کو ایک نظم سنیے، یہ عطا کیجئے. اچھا ایک نظم پہلے سنیے، کتاب تب کھولو. اس نظم کو عنوان ہے ٹی بیگ. چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ میں چائے کی پتی، اور ٹی بیگ کے اوپر چمکیلی پنی کے رنگ برنگے ریپر ایک ڈبے میں سجے ہوئے سے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں. لیکن چائے کی رنگت، اس کی خوشبو، ذائقہ اس کا تبھی پتہ چلتا ہے ہم کو جب چھلنی کاغذ کے ٹی بیگ سے گرم ابلتا پانی قطرہ قطرہ دھار میں گرتا، پیالی کی تہ میں کچھ ہلکا کچھ گہرا رنگ جماتا چائے میں تبدیل ہوا. پھر پیالی سے اٹھتی خوشبو کی صورت ناک کو چھولے اور پیالی ہونٹوں تک آ کر کیا کیا امرت ڈنک لگائے. آج سویرے چائے بناتے وقت نہ جانے کیوں یہ بیٹھا سوچ رہا ہوں، چائے کے باغ سے آئی پتی اور شہروں میں بستے انسان آپس میں کتنے ملتے ہیں. انسانوں کی بھی اصلی رنگت، ان کی خصلت، ان کی عادت اور ان کے کردار کی خوشبو سے ہم واقف تب ہوتے ہیں جب وہ وقت کے کھولتے پانی میں گر کر غوطے کھا کر اپنا اصلی رنگ دکھائیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. آئے ہائے رشتے. یہ ابھی ایک مووی بنی تھی ہندوستان بار کر کے ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، وہ خراب ہو جاتا تو وہ دنیا سے کس طرح سے کٹ جاتا ہے. اس سے یہ بوڑھے شخص کا ساتھی یہ کمپیوٹر پرانا ہو چکا ہے. کوئی دن تھے کہ اس کی انگلیاں ماہر تھیں تیزی سے رواں کی بورڈ پر لفظوں کی سنگت میں، مگر اب تو یہ حالت ہے کہ گم گشتہ ہے وہ خوابوں کی دنیا میں. بھلا اب کیا کرے وہ بھی، کسی منڈی میں اس ماڈل کے پرزے اب نہیں ملتے. تو پھر اس سے رسیدہ شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک پرانا یار ایک ہمراز اس کا چل بسا ہے.
اب ذرا دیکھیں تو اس بچے کو جو صابن کے پانی سے اڑاتا ہے ہوا میں بلبلے، اور پھر پکڑنے کے لیے اس کو اچھلتا کودتا اور بھاگتا ہے کتنی سرعت سے، مگر ایک بلبلے کی زندگی کیا ہے، چمکتی چھپ دکھا کر پھر ہوا میں جذب ہو جاتا ہے پل بھر میں، تو اس کے ساتھ ہی بچے کی چاہت کے سہانے پھول کھلتے بھی ہیں، مرجھا بھی جاتے ہیں۔ یہی عالم ہے رشتوں کا کہ کچھ رشتے تو عمریں بھوگ کے پیری میں مرتے ہیں، مگر کچھ وقت سے پہلے لڑکپن میں اکیلا چھوڑ بس کروں ایک نظم اور سناؤ، ایک نظم اب ذرا بھائی جب تو تالیاں بجائیں ڈاکٹر صاحب کے لیے، بھائی تالی بجائیں، جب تک آپ ڈھونڈ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے ہم نے مصرف نکالا وقت کا۔ من کے اندیکھے سوتے سے کل پھر کام پہ جانا ہوگا، اس نظم کو من کے اندیکھے سوتے سے پھوٹ پڑے ہوں جیسے اچانک لاکھوں تارے، رات کے 2 بجنے والے ہیں، نیند کی دیوی روٹھ گئی ہے، لاکھ بلاؤں لاکھ مناؤں، ایک ضدی بچی سی روٹھی دور کہیں کونے میں کھڑی ہے، پاس میرے آتی ہی نہیں، دیر سے تکیے پر سر رکھے ایک ٹک چھت کو گھور رہا ہوں، چھت ہو جیسے میرے ماضی کا ایک درپن جس پر بیت گئے سالوں کی دھول ہٹی ہے، دھول کے پردے سے رہ رہ کر کتنے چہرے جھانک رہے ہیں، دھول کے پردے سے رہ کر کتنے چہرے جھانک رہے ہیں، ہر چہرے کے گرد ہے رقصاں کتنی یادیں، بھولی بسری آدھی پوری کڑوی میٹھی، تکتے تکتے تھک سے گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کاش یہ درپن ٹوٹ ہی جائے، من کا سوتا سوکھ ہی جائے، میں سو جاؤں کل پھر کام پہ جانا۔ سبحان اللہ سبحان میں اچھی بات درد جس سے میرا ایک رشتہ دیرینہ ہے، غزل کہہ رہے تھے، غزل نما نہیں، درد جس سے میرا ایک رشتہ دیرینہ ہے، وقت کی راہ کا پرپیش سفر طے کر کے مجھ سے تجدید رفاقت کے لیے بعد مدت کے میرے پاس چلا آیا ہے، آج پھر کیفیتیں جاں ہے وہی، آج پھر سینے میں سورج کوئی گہنایا ہے، دن ڈھلے کتنے ہی اوہام کے کالے بادل پھر میرے ذہن کے آکاش پہ مڈلائے ہیں، درد کی پھر نئی سوغات کوئی لائے ہیں، یوں تو پہلے بھی میرے واسطے کب کون سی رات تھی جب درد کی سوغات نہ تھی، یاد تقدیر کی پیچیدہ سرنگوں سے گزر کر ہر شب یوں ہی ہولے سے دبے پاؤں میرے پاس چلی آتی تھی، اور چلی آتی تھی، لا کر کیا ہے زخموں کو میری ہستی کے در و بام ہلا جاتی تھی، آج پھر درد کا طوفان ہے شب ہے میں ہوں، آج پھر درد کا طوفان ہے شب ہے میں ہوں، اور خود کو اندھیروں میں گھرا پاتا ہوں، میں کہ اپنے کو سمیٹوں جتنا، آج کی شب ہے کہ بکھرا ہی چلا جاتا ہوں، ایک مدت ہوئی ٹوٹا تھا میرا دل، سو کوئی بات نہ تھی، ایک مدت ہوئی ٹوٹا تھا میرا دل، سو کوئی بات نہ تھی، آج ٹوٹا ہے بھروسہ میرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آج ٹوٹا ہے بھروسہ میرا، واہ واہ۔ عنوان سراب، وقت کے تپتے صحرا میں کب سے کرب زدہ لمحوں کا بھاری بوجھ اٹھائے، رستہ رستہ بھٹک رہا ہوں، صحرا صحرا ریگ رواں کے سوکھے دریا،
اور میں پیاسا پور پور سے چٹک رہا ہوں، لیکن پھر بھی تیز قدم ہوں، شاید دریا مل جائے گا، شاید روح کی پیاس بجھے گی۔ صحرا میں تو قدم قدم پر بہتے دریاؤں کے دھوکے چاروں سمت نظر آتے ہیں، لہراتے ہیں، پاس پہنچ کر کھو جاتے ہیں۔ ریت کے سارے دریا مجھ میں اندر اندر سوکھے آنسو بو جاتے ہیں۔ پیاس بڑھاتی، پاس بلاتی، ریت کی لہریں پھر سے نظر میں آ جاتی ہیں، پھر سے اس صحرا کے سفر میں امیدیں سی بدھ جاتی ہیں، کسی سراب کو مان کے دریا تیز قدم پھر ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، شکریہ میرے خیال۔ واہ واہ بھائی، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ ایک بار میں پھر واقعی میں زیادہ تر جو کام یہ کر رہے ہیں میں وہ کرتا ہوں، لیکن بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے اس عزت افزائی کے لیے۔ ہمارے آج کے صدر مشاعرہ کو دعوت دینے سے قبل میں چاہوں گا سینیٹر عبدالحسیب صاحب مذاکران شہر قائد کی جانب سے شکریہ، ووٹ آف تھینکس، تحریتی کلمات ادا کریں۔ معزز سامعین گرامی، بہت عرصے کے بعد یہ محفل ہمیں ملی، اس میں عبداللہ صاحب بھی تشریف لایا مرکز، تو اسی کے شوق میں آ گیا تھا۔ قاسم پیزا صاحب سے بھی بہت عرصے سے میں کوئی نہیں ہو رہا، کیونکہ ماحول بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ مجھے اصلی میں وہ باتیں مجھے نہیں کہنی چاہیے جو کہ اس وقت جس نے پورا گہرا کر لیا ہے پورے ملک کا ہمارے، جو کچھ سینٹ میں کرتا ہوں، جو 6 سال مجھے وہاں ہر چیز دیکھی ہے میں نے، تو منافقتوں کی انتہا ہے۔ ابھی 4 دن سے جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ دکانداروں نے لگائی تھی کہ انہوں نے ایک دکان لگا دی تھی، انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا، انہوں نے کھڑکی کھول دی تھی، کیا مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ 4 دن ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک لاشیں نکلی نہیں اس میں سے، اور سب جو باتیں کر رہے ہیں وہی منافقانہ باتیں ہیں، کوئی حل کا نہیں چل رہا ہے۔ مشاعرے کا ماحول ہے تو میں ایک شعر پیش کروں آج کے حوالے سے کہ دوستوں کی محفل میں سازش ہو رہی تھی میں نے قتل کی، تم بیٹھے تھے اس میں۔ دوستوں کی محفل میں سازش ہو رہی تھی میں نے قتل کی، اچانک جو پہنچے تو بولے یار تیری عمر بہت لمبی ہے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے صبح سے شام تک یہی دیکھتا ہوں، نہ ایجوکیشن نہ ہیلتھ۔ جب ہیلتھ بھی نہیں ہوگی، ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ قوم تو پھر وہ جاہل اور بیمار کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی نا۔ تو پھر اکنامی کیسے ٹھیک ہوگی؟ اکنامی ٹھیک کرنے کے لیے مضبوط صحت مند قوم چاہیے ہوتی ہے، پڑھی لکھی۔ آج بھی 62 لاکھ بچوں نے اسکول کی دیوار نہیں دیکھی، 62 لاکھ۔ یہ فگر اسلام آباد کی ہے، میری نہیں ہے، زیادہ ہوگی۔ یہ اسلام آباد کی فگر ہے کہ کم ہے، لیکن اس پہ سارے جتنے ہمارے جو میرے کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں، یہ پوری کارپوریٹ ورلڈ خالی ہے، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر غریب پیدا کیے ہیں تو جو امیر بھی پیدا کیے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، اور غریب آپ کے پاس نہیں آئے گا بلکہ ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ٹھیک میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تو یہ مشاعرے میں سن لو تو یار تم کہہ دو قائد پیدا صاحب کریں گے، میں کیونکہ اس وقت میں 5-7 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے میں کچھ تھوڑا ذہنی وہ بھی ہوں۔ تھینک یو۔ سینیٹر عبدالحسیب صاحب اپنا قرض بیان کر رہے تھے اور ہمارا قرض بیان کر رہے تھے، اور اب ہم سب بہت معدب ہو کر استقبال کریں گے آج کے صدر مشاعرہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، ہم سب کا مان، ہم سب کی شان، ہمارے میزبان۔ میں چاہوں گا کہ صدارتی کلمات بھی کہیں اور پھر شعر بھی سنائیں۔ حاضرین گرامی، یہ ساکنان شہر قائد
ہمیشہ اپنے معاملات میں اپنے مد نظر یہ رکھتی ہے کہ ہماری زبان، ہمارا ادب اور اس کی ثقافت جو ہے، اس کا پرچار کس طریقے سے ہو اور اس کی ترویج کس طریقے سے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل میں ساتھ آتے چلے جائیں اور ایک زبان اور ادب کا ایک سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ تو یہ بہت اچھا ہے کہ یہ تقاریب ہوتی رہتی ہیں اور بر وقت اس لحاظ سے کہ کون کس وقت کیا چاہتا ہے تو اسے ہم دیکھتے ہوئے یہ تقاریب منعقد کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو آج کی تقریب تھی، اس کی بہت خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر عبداللہ واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں، اور صرف واشنگٹن ڈی سی میں رہنا یا مشاعرہ کرانے کی حد تک جو انہوں نے ابتدا کی تھی اور وہ کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، اور امریکہ میں اور سارے یعنی اس میں مشاعرے کا جو چرچا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ کا، اور علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن جس کے یہ سربراہ بھی رہے، اور یعنی انہوں نے نہ صرف یہ کہ واشنگٹن ڈی سی سے شروع کیا تھا، انہوں نے ساری امریکہ کی ریاستوں میں، اور اب جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ عالمگیر سطح پہ پوری دنیا میں جو ہے یہ اس پہ ادب اور زبان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ صاحب آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت کام، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ رابطے سب سے بحال رکھے، اور ظاہر ہے زبان و ادب کے لیے آپ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب کا جو اپنا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ میں ابتدا سے ان کے ساتھ ہی ہوں سمجھ لیجئے، اور فکری سطح پہ میں نے دیکھا جس وقت یہ باقاعدہ اعلانیہ شعر نہیں کہہ رہے تھے تب بھی فکری سطح جو ہے ان کی وہ ایسی تھی کہ یہ معاملات اور بات سے بات کو جس طریقے سے محسوس کرتے تھے اور اسے دہراتے بھی تھے، تو امکان یہ تھا کہ یہ بہت اچھی اور دل پذیر اور ایسی شاعری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، اور عبداللہ صاحب اب کتاب بھی ہے تو اور بھی کتاب ان کی تیار ہے اور وہ آنے والی ہے، تو بہت اچھی اور فکری سطح پہ شاعری۔ دیکھیے جو نظمیں آپ نے اس کے اندر جو چیز سامنے نکل کے آتی ہے وہ طرز احساس اور وہ اس کا ایک طریقہ جو ڈاکٹر عبداللہ کا بالکل اپنا انداز نظر آتا ہے۔ تو یہ احساس اور طرز احساس میں ڈاکٹر عبداللہ جو ہے یہ بہت منفرد طور پہ شاعری کے میدان میں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے عالمگیر سطح پہ اردو زبان اور ادب کے لیے کام کرتے رہیں۔ اچھا اب مجھے بھی کچھ پڑھنا تو ہوگا، تو جی وہ تو خیر نہیں۔ اچھا میں چند شعر پڑھتا ہوں صاحب آپ۔ میں نے عرض کیا کہ آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم۔ آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت کم، اس خواہش دنیا کو یہ دنیا ہے بہت کم۔ اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوہ تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم۔ اب خود ہی تماشا بنے پھرتے ہو جہاں میں، شکوہ تھا کہ منظر میں تماشا ہے بہت کم۔ یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم۔ یہ آپ کی اقلیم در و بست ہے جس میں، یوں تو سبھی اچھا ہے پر اچھا ہے بہت کم، اچھا ہے بہت کم۔
اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوست، اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوست، کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم۔ اے دست عطا غم کی فراوانی کے باوست، کشکول یہ کہتا ہے کہ پایا ہے بہت کم، پایا ہے بہت کم۔ امروز ہے اور حشر بدامہ ہے یہ دنیا، امروز ہے اور حشر بدامہ ہے یہ دنیا، اب اس کی تلافی کو تو فردا ہے بہت کم۔ امروز ہے اور حشر بدامہ ہے یہ دنیا، اب اس کی تلافی کو تو فردا ہے بہت کم۔ آغوش تمنا میں تو آیا ہے بہت بھرپور ہے، لیکن کہانی کچھ نہیں کہتی۔ بہت بھرپور ہے لیکن بہت بھرپور ہے لیکن کہانی کچھ نہیں کہتی، بجز ایک شور یہ شعلہ بیانی کچھ بہت بھرپور ہے لیکن کہانی کچھ نہیں کہتی، بجز ایک شور یہ شعلہ بیانی کچھ نہیں کہتی۔ کیے رکھتی ہے یوں تو حشر برپا عمر بھر، لیکن کیے رکھتی ہے یوں تو حشر برپا عمر بھر، لیکن کبھی بیگانہ بن کر زندگانی کچھ نہیں کہتی، کبھی بیگانہ بن کر زندگانی کچھ نہیں کہتی۔ کہے تو داستاں در داستاں احوال پھیلا ہے، کہے تو داستاں در داستاں احوال پھیلا ہے، مگر یوں ہے کہ میری رائے گانی کہے تو داستاں در داستاں احوال پھیلا ہے، مگر یوں ہے کہ میری رائے گانی کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی۔ ابھی امکان تو باقی ہے شب کے بیت جانے کا، ابھی امکان تو باقی ہے شب کے بیت جانے کا، مگر اب مجھ سے میری خوشگمانی کچھ نہیں کہتی، مگر اب مجھ سے میری خوشگمانی کچھ نہیں کہتی۔ اٹھے گا شور تب زچ ہو کے اپنے کان چھو لو گے، اٹھے گا شور تب زچ ہو کے اپنے کان چھو لو گے، ابھی کیا وقت کی یہ بے زبانی اٹھے گا شور تو زچ ہو کے اپنے کان چھو لو گے، ابھی کیا وقت کی یہ بے زبانی کچھ نہیں کہتی۔ بہت بھرپور ہے لیکن کہانی کچھ نہیں کہتی، بجز ایک شور یہ شعلہ بیانی آئے ہائے ہائے واہ واہ کچھ نہیں کہتی۔ خرمن جاں کے لیے خود ہی شرر ہو گئے ہم، خرمن جاں کے لیے خود ہی شرر ہو گئے ہم، خرمن جاں کے لیے خود ہی شرر ہو گئے ہم، خاک ساری جو بڑھی خاک بسر ہو گئے خرمن جاں کے لیے خود ہی شرر ہو گئے ہم، خاک ساری جو بڑھی خاک بسر ہو گئے ہم، اپنے ہونے کا یقین آ گیا بجھتے بجھتے، اپنے ہونے کا یقین آ گیا بجھتے اپنے ہونے کا یقین آ گیا بجھتے بجھتے، بے قرار شب میں جو امکان سحر ہو گئے، بے قرار شب میں جو امکان سحر ہو گئے ہم، نامرادی میں نشاط غم امکان تھا جب، نامرادی میں نشاط غم امکان تھا جب، ہم کبھی شاد نہ ہو پاتے مگر ہو گئے ہم، نامرادی میں نشاط غم امکان تھا جب، ہم کبھی شاد نہ ہو پاتے مگر ہو گئے ہم، جادہ عشق
تیرا حق تو ادا کس سے ہوا، زیادہ عشق تیرا حق تو ادا کس سے ہوا، خیر اتنا ہے کہ امکان سحر، خیر اتنا ہے کہ امکان سحر ہو گئے ہم، زندگی ایسے گزاری کہ سبق سر نہ ہوئے، زندگی ایسے گزاری کہ سبق سر نہ ہوئے، یعنی اس دور میں جینے کا ہنر ہو گئے ہم، زندگی ایسے گزاری کہ سبق سر نہ ہوئے، یعنی اس دور میں جینے کا ہنر ہو گئے ہم نہیں کچھ بھی مگر مار کہے عشق کی خیر، ہم نہیں کچھ بھی مگر مار کہے عشق کی خیر، مگر مار کہے عشق کی خیر، جیت مقسوم ہوئی اس کی جدھر ہو گئے ہم نہیں کچھ بھی مگر مار کہے عشق کی خیر، جیت مقسوم ہوئی اس کی جدھر ہو گئے ہم، تیشہ بھی ہم تھے یقین ہم تھے سو زندہ کیا چیز، تیشہ بھی ہم تھے یقین ہم تھے سو زندہ کیا چیز، یہی ہونا تھا سو دیوار میں در ہو گئے، یہی ہونا تھا تو دیوار میں در ہو گئے ہم، دست قدرت ہمیں کچھ اور ہے بننا سو بنا، دست قدرت ہمیں کچھ اور ہے بننا سو بنا، چھوڑ یہ ذکر کے قطرے سے گوہر ہو گئے ہم، دست قدرت ہمیں کچھ اور ہے بننا سو بنا، چھوڑ یہ ذکر کے قطرے سے گوہر ہو گئے ہم، خرمن جاں کے لیے خود ہی شرر ہو گئے ہم۔ میں نے عرض کیا کہ جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے، جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے، زندگی کیا اب تو خواب تک پریشان ہے، زندگی کیا اب تو خواب تک پریشان ہے، ایک ہوائے بے تابی ہم کو لے اڑی ورنہ، کیا اچھا مصرع ہے، ایک ہوائے بے تابی ہم کو لے اڑی ورنہ، بالوں پر کے پردے میں ہمت گریزاں ہے، بالوں پر کے پردے میں ہمت گریزاں ہے، اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے، اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے، پھر بھی خلوت جاں میں دور تک چراغاں ہے، اے ہوائے غم تو نے سب دیے بجھا ڈالے، پھر بھی خلوت غم میں دور، پھر بھی خلوت جاں میں دور تک چراغاں ہے، دارو گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، دارو گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے، دارو گیر وحشت میں اب پناہ کیا ڈھونڈیں، یہ زمین دامن ہے آسماں گریباں ہے، میں ہوں جب تلک باقی، آخری شعر پڑھتا ہوں اجازت چاہوں، کیا خوبصورت کہ میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، کیا اچھا دعویٰ ہے، بے شک میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے، میں ہوں جب تلک باقی یہ مکالمہ ہوگا، اے حقیقت ہستی میرا نام انسان ہے، جس طرف نظر کیجئے وحشتوں کا ساماں ہے، زندگی کیا اب تو خواب تک پریشان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمود خان صاحب آئیے، محمود خان صاحب سے درخواست ہے، رضوان صدیقی بھائی سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جمال اظہر بھائی سے درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، ندیم بھائی سے درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، سائمہ علوی صاحبہ سے درخواست ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ علمی فنی ثقافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں شیلڈ پیش کی جا رہی ہے ساکنان شہر قائد کی جانب سے۔ ہاں